ڈاکٹر لطیف یہ بتائیے گا کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا بہت تیزی سے ہوا، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کابل اتنا جلدی طالبان کے کنٹرول میں آ جائے گا. آپ کے خیال میں کیا ہوا، کیسے ہوا یہ اتنا جلدی جو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از تلویزیون جیو نیوز و عرض سلام و ادب خدمت بیننده های محترم برنامه شما جیو نیوز. سرعت آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ طالبان نے بہت تیزی سے کابل پر کنٹرول حاصل کیا ہے. کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ طالبان کا قبضہ اتنی جلدی ہو جائے گا. میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے افغان فوج میں حکومت کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی. اشرف غنی کی کرپٹ حکومت سے عوام چھٹکارا چاہتے تھے. ملک میں صرف ایک لسانی گروہ کی حکومت تھی. انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا کہ ان کے پاس 4 لاکھ فوج ہے. جو فوج کی تعداد بتائی جا رہی تھی اتنی فوج تھی ہی نہیں. افغان حکومت کی جو خدمت کرنی چاہیے تھی اشرف غنی حکومت نے وہ نہیں کی. اس حکومت میں قومی عدالت نہیں تھی، سماجی انصاف نہیں تھا. عوام اشرف غنی کی حکومت سے بیزار تھے. انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہوا تھا. انتخابات بھی جعلی ہوئے تھے. یہ حکومت کمزور ہو چکی تھی اور اس میں امریکہ کا بھی قصور ہے. با همین سرعت سقوط بکنه و سقوط هم کرد و دلایلش هم زیاد بود و به نظر من آمریکایی ها هم مقصرن برای این سرعت که اتفاق افتاد. تو ڈاکٹر لطیف آپ کا یہ کہنا ہے کہ کرپٹ گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی اور کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، عوام میں ان کی سپورٹ نہیں تھی. کل یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ افغانستان حکومت ذمہ دار ہے جو کچھ کابل میں ہوا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں القاعدہ کو ایلیمنیٹ کرنے آیا تھا تاکہ امریکی سوائل پہ کوئی حملہ دوبارہ القاعدہ کی طرف سے نہ ہو. ہمارا مقصد یو ایس کا یہ کہنا ہے، جو بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ یو ایس کا مقصد کبھی بھی نیشن بلڈنگ نہیں تھا. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ امریکہ صرف القاعدہ کے لیے افغانستان میں آیا تھا اور نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں آیا تھا؟ آقای جو بایدن گفت که ما رفته بودیم افغانستان برای 2 هدف، مبارزه با القاعده و یک جای هم تاکید کرده بود که امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم صرف 2 اہداف کے پیچھے افغانستان گئے تھے، ایک القاعدہ کا خاتمہ اور دوسرا اسامہ بن لادن کی موت. امریکہ افغان قوم کی تعمیر کے لیے افغانستان نہیں گیا تھا. جو بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ افغان ایک متحد قوم نہیں ہے. لیکن جب 2001 میں امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں مداخلت کی تھی تو یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ یہاں جمہوریت لائیں گے، افغانوں کو ایک قوم بنائیں گے. صدر بائیڈن نے غلط بیانی کی ہے. امریکہ نے 2001 میں کی گئی باتوں کے خلاف کام کیا. انہیں پہلے اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے تھے، اور اصل بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگ گئے ہیں. یہ بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ افغانستان میں اگر آپ کو امن چاہیے، پیس چاہیے، لانگ لاسٹنگ پیس، تو اس کے لیے آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی چاہیے. پاکستان کا بھی یہی موقف ہے. تو کیا اس آل انکلوسیو گورنمنٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ طالبان کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولا پہ اگری کریں گے، آپ اور جو اس کے علاوہ جو دوسرے نارتھ میں لیڈرز ہیں؟ موضوع پاکستان روشن است و گفتن که حکومت همه شمول را باید حمایت بکنه. این موضوع جمهوری اسلامی پاکستان است. جی بالکل، پاکستان کی پوزیشن صاف ہے. پاکستان تمام فریقوں پر مشتمل حکومت چاہتا ہے. بطور نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات میں ہمیں صرف نمائشی طور پر نہ بٹھایا جائے بلکہ ہماری تجاویز سنی جائیں. ہم طالبان کو اس وقت تسلیم کریں گے جب افغانستان میں وفاقی طرز کی حکومت قائم ہو جس میں طالبان کے علاوہ دوسری لسانی گروہوں کو بھی شامل کیا جائے. اس کے لیے آئین میں تبدیلی کی جائے. اگر تمام جماعتوں پر مشتمل حکومت سے مراد ایسی حکومت ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر یہ اشرف غنی کے دور حکومت جیسی ہوگی جس میں 1 ہزارہ، 1 تاجک اور 1 ازبک شامل ہو، اگر ایسا ہوا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. افغانستان میں وفاقی نظام ہونا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا نقطہ نظر کو سمجھے گا اور وفاقی طرز حکومت سے وہی مراد لے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، ویسی نہیں جیسی اشرف غنی کے دور میں تھی. پاکستان منظورشان از دولتی همه شمول چیزی باشه که من میگم، نه اون چیزی که غنی تجربه کرده بود و دروغ میگفت. ڈاکٹر لطیف، کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کیونکہ اس وقت طاقت کا اپنی مظاہرہ بھی کر چکے ہیں، کابل کو ٹیک اوور بھی کر چکے ہیں، کیا طالبان اگری کریں گے پاور شیئرنگ میں؟ کیا طالبان اگری کریں گے آل انکلوسیو حکومت میں، یا وہ چاہیں گے کہ 1996 اور 2001 تک جیسے وہ اکیلے حکومت چلا رہے تھے ویسے وہ حکومت چلائیں؟ اور یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ اگر طالبان یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جمہوریت کو ختم کر کے، کانسٹیٹیوشن کو ختم کر کے اسلامک امیریٹ آف افغانستان وہ بناتے ہیں، تو پھر آپ کا موقف کیا ہوگا؟ تا آنجایی که من الان اطلاع دارم در بیانات مختلفشان طالبان طی همین 3 روز گفتن که
جہاں تک طالبان کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس اقتدار آ گیا ہے، اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ طالبان اگر صرف اپنی مرضی کریں گے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا، دنیا بھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ طالبان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اختیارات اپنے پاس رکھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ طالبان آسانی سے شراکت اقتدار پر راضی ہوں گے۔ میرا یقین ہے کہ اگر ہمارے بتائے ہوئے وفاقی طرز حکومت پر اتفاق کر لیں تو اسی میں بہتری ہے، ورنہ ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔ اعتراض هست و این خطر هست که ما دوباره به یک جنگ بر بگردیم۔ ڈاکٹر لطیف، امراللہ صالح کا یہ ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اشرف غنی اگر نہیں ہے، وہ اسکیپ کر چکے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن آف افغانستان کے مطابق وہ اس وقت ملک کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جو لیڈرز ہیں ان سے بات چیت کروں گا اور اپنی پوزیشن کو اور ملک کی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو کیا جو نارتھ کے لیڈرز ہیں وہ بات کریں گے امراللہ صالح سے ایز دی پریزیڈنٹ آف افغانستان؟ کیا آپ بات کرنا چاہیں گے ان سے؟ امرالله صالح همان قدر خائن است که اشرف غنی خائن بود. در تمام جنایات اشرف غنی از دزدی، امراللہ صالح نے خوب کرپشن کی، اتنی ہی کرپشن کی جتنی اشرف غنی نے کی۔ وہ ایک بے ایمان شخص ہے، اگر کبھی اشرف غنی کو اس کی کرپشن پر عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تو امراللہ کو بھی لازمی لانا ہوگا۔ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں، وہ ایک بے ایمان شخص ہے۔ امراللہ صالح کو آئین کی کوئی سمجھ نہیں، وہ کبھی اسکول تک نہیں گیا، وہ تو اشرف غنی سے پہلے ہی ملک سے فرار ہوا۔ بالکل ہی آئین میں لکھا ہے کہ اول نائب صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر ہوگا، مگر وہ تو اشرف غنی سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا، وہ کیسے اب صدر بن سکتا ہے؟ وہ آئین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس نے افغانستان سے بے وفائی کی ہے، اس سے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس نے پوری عمر بھارت کے لیے کام کیا اور بھارت کی مفاد کی خاطر افغان قوم کو برباد کر دیا۔ وہ بے ایمان ہے، بے ایمان ہے۔ عمر برای هندوستان کار کرد و به خاطر منافع سرنوشت کشور ما را ویران کرد. یک خائن است، یک خائن است۔